آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے مجھے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب کبھی جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر شیس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر ادریس علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا، پھر نوح علیہ السلام کا نام آیا، اتر گیا۔ اس طرح ہر نبی کا نام آتا تھا، پھر اگلے کا نام آ جاتا تھا۔ ابراہیم کا نام آیا، اتر گیا، اسماعیل کا نام آیا، اتر گیا، اسحاق کا نام آیا، اتر گیا، یعقوب کا نام آیا، اتر گیا، یوسف کا نام آیا، الگ ہو گیا۔ لیکن جب آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ نے کہا قیامت کا دھماکہ بھی اسے جدا نہیں کر سکتا، تیرا میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں، اور لفظ محمد میں بھی کوئی حرف نقطے والا کوئی نہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں با، تا، ثا، جیم، خا، زال، شین، یہ کمزور ہیں، اور جو بغیر نقطے والے ہیں حرف یہ طاقتور ہیں۔ اس پر وہ ابن المنظور رحمہ اللہ نے، جنہوں نے لسان العرب شرح لکھی، لغت لکھی، کہ اگر میں صرف حروف کی بحث چھیڑوں تو اتنی ہی بڑی ایک کتاب اور تیار ہو سکتی ہے، حروف کے بھی اتنے معانی ہیں۔ تو جو نقطے والا حرف ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے نقطے کے لیے، با اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کی محتاج ہے، لیکن الف اپنا معنی دینے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جن حرفوں پر نقطہ نہیں وہ طاقتور ہیں، جن پہ نقطہ ہے وہ کمزور ہیں۔ تو اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، محمد میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ اللہ میں بھی 4 حرف ہیں، الف، لام، لام، ہا، اور محمد میں بھی 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم، دال۔ لا الہ الا اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ کو جمع کرو تو 12 حرف بنتے ہیں، تول کے کلمہ بنایا۔ لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور نہ لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے، نہ احمد رسول اللہ میں کوئی نقطے والا حرف ہے۔ قرآن نے تو آپ کے 2 نام واضح کیے، محمد اور احمد، تو کسی پر نقطے والا حرف اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ ابھی ایک تجلی پڑ جائے تو کائنات فنا ہو جائے، جنت دوزخ سمیت، عرش فرش لوح و قلم کرسی سمیت کائنات فنا ہو جائے، اور ادھر کلام ہو رہا ہے، بات ہو رہی، زیارت ہو رہی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، جو میرے نبی پہلے ہی کر چکے ہیں۔ تو لا یقول الخنا، کبھی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے کسی کا دل گھٹ جائے، کسی کا دل ٹوٹ جائے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو باتیں ہیں نا میرے حبیب، آپ کا سینہ تنگ کر دیتی ہیں۔ طائف کے پتھروں سے سینہ تنگ نہیں ہوا، مکے والوں کی مار سے، پیٹ سے سینہ تنگ نہیں ہوا، ان کی باتوں نے سینے کو تنگ کر دیا۔ تو اب تحریکوں میں کیا ہوتا ہے؟ جس نے 1 گالی نکالی اس کو 10 گالیاں نکالو۔ تحریک میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے کو عزت دو، اگلے کو ذلیل کرو۔ اور تحریکوں میں کیا ہوتا ہے؟ اگلا ہمارا دشمن ہے، یہ پیپل پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، یہ ہماری دشمن ہے۔ اور نبی کیا کرتا ہے؟ وہ اگلے کو عزت دیتا ہے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دینا ہے بتایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے جب آپ ایسی باتیں سنتے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے نبی؟ آپ نے بھی ایسے ہی بولنا ہے جیسے وہ بولتے ہیں؟ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔